السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہم عید کی نماز کا طریقہ سیکھ لیتے ہیں، کس طرح عید کی نماز ہم پڑھیں گے۔ اور عموماً ہم سے غلطی ہوتی ہے، تکبیرات جو زائد ہیں 6 تکبیر، ان میں غلطی ہوتی ہے، کیونکہ یہ روزانہ ہم عید کی نماز نہیں ادا کرتے ہیں، سال بھر میں ایک مرتبہ ادا کرتے ہیں، اور اسی طرح بقرعید کی نماز بھی ایک مرتبہ ادا کرتے ہیں، جس کی وجہ سے نسیان پیدا ہو جاتا ہے اور ہم بھول جاتے ہیں کہ کس طرح کیا کرنا ہے۔ تو عموماً جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں اسی طرح نماز پڑھیں گے، لیکن جو 6 زائد تکبیرات ہیں ان کو کب ادا کرنا ہے اور کیسے ادا کرنا ہے، اس کو اگر ہم سیکھ لیتے ہیں یہاں تو انشاءاللہ ہم سے غلطی نہیں ہوگی، اور اطمینان اور فرحت اور مسرت کے ساتھ انشاءاللہ ادا کر لیں گے، نماز مکمل کر لیں گے۔ آئیے سیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں نیت کرنی ہے۔ تو نیت کہتے ہیں انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اگر آپ نیت نہیں کریں گے تو نماز نہیں ہوگی آپ کی۔ تو نیت ضروری ہے، لیکن نیت کے لیے الفاظ ضروری نہیں ہے، بلکہ دل کے ارادے کا نام نیت ہے۔ آپ دل سے ارادہ کر لیں کہ میں اس امام کے پیچھے عید کی نماز پڑھ رہا ہوں، یا اس امام کے پیچھے عید الفطر کی نماز ادا کر رہا ہوں، آپ کی نیت ہو گئی۔ اسی طرح امام صاحب یہ نیت کر لیں کہ میں عید الفطر کی نماز پڑھا رہا ہوں، جو حاضرین ہیں ان کو بھی پڑھا رہا ہوں، اور جو آنے والے ہیں ان کی بھی نماز پڑھا رہا ہوں، تو اس طرح ان کی بھی نیت ہو گئی۔ لیکن اگر کوئی ادا کرنا چاہے الفاظ تو عربی میں اس طرح ادا کرے، نویت ان اصلی للہ تعالی رکعتي صلاة العید الفطر مع 6 تکبیرات واجب اللہ تعالی اقتدیت بهذا الامام متوجہا الى جہت الکعبۃ الشریفۃ اللہ اکبر۔ اور اگر کوئی اردو میں نیت کرنا چاہے تو میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت عید الفطر واجب نماز کی 6 زائد تکبیروں کے ساتھ اس امام کے پیچھے واسطے اللہ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ اس طرح کر کے جب امام صاحب اللہ اکبر کہیں گے، آپ کو بھی وہ ابھی طریقہ آپ کو بتلائیں گے ہم کس طرح نیت باندھنی ہے اور کیسے نماز کو پوری کرنی ہے۔ تو آئیے چلیے، نیت آپ کر لیے، سمجھ لیجئے کہ اس امام کے پیچھے میں عید الفطر کی نماز پڑھ رہا ہوں 6 زائد تکبیروں کے ساتھ، منہ میرا قبلہ شریف کی طرف، اتنا آپ نیت کر لیے۔ اب اس کے بعد جو ہے سب سے پہلے امام صاحب جب اللہ اکبر کہیں گے تو آپ کو کانوں تک ہاتھ اٹھانا ہے، اس طرح کانوں تک، جیسے عموماً جتنی بھی نماز ہم ادا کرتے ہیں کانوں تک ہاتھ اٹھا کر باندھتے ہیں، تو آپ کو کانوں تک ہاتھ اٹھا کر اور آہستہ سے اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھ لینا ہے۔ آپ نے نیت باندھ لی اور اس کے بعد آپ کو ثنا پڑھ لینا ہے۔ ثنا پڑھ لینے کے بعد اب امام صاحب 3 تکبیر کہیں گے، اور آپ کو بھی آہستہ سے تینوں تکبیر کہنی ہے، یعنی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 3 مرتبہ کہیں گے وہ، آپ کو بھی تینوں مرتبہ اللہ اکبر آہستہ کہنا ہے۔ سب سے پہلے امام صاحب اللہ اکبر کہیں گے، آپ کو کانوں تک ہاتھ اٹھانا ہے اور اس کے بعد چھوڑ دینا ہے۔ دوسری مرتبہ پھر اللہ اکبر کہیں گے، آپ کانوں تک ہاتھ اٹھانا ہے اور چھوڑ دینا ہے۔ تیسری مرتبہ اللہ اکبر امام صاحب کہیں گے، آپ کو بھی اللہ اکبر آہستہ سے کہنا ہے اور کانوں تک ہاتھ اٹھانا ہے۔ تیسری مرتبہ میں کانوں تک ہاتھ اٹھا کر ہاتھ باندھ لینا ہے، اور اس کے بعد امام صاحب سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پھر کوئی سورت پڑھیں گے۔ بہت ساری صورتیں ہیں، چاہے سبح اسمہ ہو، ہل اتاک حدیث الغاشیہ پڑھیں، یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سورہ قاف اور سورہ قمر بھی منقول ہے کہ عیدین کی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ قاف اور سورہ قمر بھی پڑھائی ہے۔ تو جو صورتیں یاد ہوں آپ کے لیے، موقع محل کے مناسب جو صورتیں یاد ہوں وہ آپ پڑھ سکتے ہیں امام صاحب۔ اس کے بعد جس طرح نماز ہم ادا کرتے ہیں، امام صاحب اللہ اکبر کہہ کے رکوع کریں گے، آپ کو بھی رکوع میں چلے جانا ہے، اور اس کے بعد وہ سمع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر کھڑے ہوں گے، آپ کو ربنا ولک الحمد کہہ دینا یا ربنا لک الحمد کہنا ہے، اور اس کے بعد سجدے میں جانا ہے۔ اور عام طور پر جس طرح 2 سجدے کرتے ہیں، پہلے سجدے میں جانا ہے، پھر اس کے بعد اٹھنا ہے، پھر اس کے بعد دوسرے سجدے میں جانا ہے، پھر اٹھ کر کھڑے ہو جانا ہے اللہ اکبر جیسے ہی امام صاحب کہیں گے۔ یہ آپ کی پہلی رکعت مکمل ہوگی۔ اب دوسری رکعت میں امام صاحب سورہ پڑھیں گے، اور اس کے بعد پہلے سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پھر کوئی سورت پڑھیں گے، اور اس کے بعد پھر امام صاحب 4 تکبیر کہیں گے۔ تو 3 تکبیر میں آپ کو پہلی تکبیر جب وہ کہیں گے اللہ اکبر، آپ کو کانوں تک ہاتھ اٹھانا ہے اور چھوڑ دینا ہے۔ دوسری مرتبہ اللہ اکبر کہیں گے، کانوں تک ہاتھ اٹھانا ہے اور چھوڑ دینا ہے۔ تیسری مرتبہ
اللہ اکبر کہیں گے آپ کو کانوں تک ہاتھ اٹھانا ہے اور چھوڑ دینا ہے۔ چوتھی مرتبہ جب وہ اللہ اکبر کہیں گے آپ کو بھی آہستے سے اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلے جانا ہے۔ یہ چوتھی جو تکبیر تھی یہ رکوع کی تکبیر تھی۔ اس طرح آپ رکوع کر لیں گے اور اس کے بعد پھر رکوع سے اٹھ کر امام صاحب تکبیر کہیں گے، آپ قومہ کریں گے، پھر اس کے بعد آپ سجدے میں 2 سجدے ادا کریں گے جیسے عام طور پر نماز ادا کرتے ہیں۔ پہلے سجدے کے بعد جلسہ کریں گے، بیٹھ جائیں گے، اس کے بعد پھر دوسرا سجدہ کریں گے اور اس کے بعد پھر بیٹھ جائیں گے، اور التحیات، پھر درود شریف اور دعائے معصورہ وغیرہ پڑھ کے پھر امام صاحب جب کہیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیں گے، آپ اس طرح سلام پھیر کر نماز مکمل کر لیں گے۔ اس طرح آپ کی عید کی نماز مکمل ہو گئی۔ انشاءاللہ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگر نہ آئی ہو ایک مرتبہ سنیں، نہ ہو دوبارہ سنیں، دوبارہ دیکھیں، انشاءاللہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح طور پر مسئلہ اور نماز کا طریقہ سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔